जोहान भाई, कहाँ हैं आप? अम्मा साई आपको मेहंदी की रस्म के लिए बुला रही है। वो काले रंग की सितारी वाले शरारे और शर्ट में थी। गले में उसने पीले सफ़ेद रंग का शीशों वाला दुपट्टा लिया हुआ था। हाथों में मोती और गुलाबों के गजरे थे, जबकि माथे और कानों में भी मोती और गुलाब की ज्वेलरी थी। काले बाल खोले थे, जिनको स्टेप कटिंग में काटा गया था। उसका चेहरा मेकअप से पाक था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। जहान भाई, वो दोबारा पुकारती तो जहान कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। क्या मसला है पाकीज़ा? क्यों सर खा रही हो? नीचे ही आ रहा था मैं। वो बाहर आते ही पाकीज़ा पर चढ़ दौड़ा था। पाकीज़ा की आंखें डुबडुबा गई थी। आज के दिन उसने अपने भाई की डांट का तसव्वुर भी नहीं किया था। सॉरी भाई, वो मैं अम्मा साईं के। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। जहान ने उसकी बात बीच में काट कर उसे यहाँ से जाने का कहा, जिस पर वो चेहरा झुकाकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ी। चौधरी शुजात अफरीदी की 2 औलादें थीं, जहान अफरीदी और पाकीज़ा अफरीदी। इनको अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो जान वारते थे इस पर, लेकिन बेटी को वो पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि बेटियां हमेशा घर में बदनामी लेकर आती हैं। बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी उनकी बीवी इनकी ये सोच नहीं बदल पाई थी। घर में पाकीज़ा को सिर्फ उसकी अम्मा साईं ही प्यार करती थी, वरना बाकी सब तो सिर्फ डांटते ही थे। जोहान की शादी दूसरे इलाके के चौधरी रहमान काज़मी की बेटी के साथ हो रही थी, अरूसा काज़मी। रहमान काज़मी की भी 2 औलादें थी, अरूसा काज़मी और जिब्रान काज़मी। चौधरी रहमान काज़मी अपने दोनों बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। उनके बच्चे छोटे थे जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। जिब्रान काज़मी बिल्कुल अपने बाप की शबीह था, जबकि अरूसा काज़मी अपनी माँ की तरह सांवली मगर खूबसूरत नकूश की मालिक थी। जोहान को अरूसा के सांवले रंग की वजह से उस रिश्ते से एतराज़ था, जिस पर चौधरी शुजात ने उसे ज़मीन जायदाद की लालच पर बहुत मुश्किल मनाया था, क्योंकि चौधरी रहमान काज़मी चौधरी शुजात अफरीदी से ज़्यादा अमीर थे। चौधरी शुजात अफरीदी ने उनकी सांवली बेटी का रिश्ता भी सिर्फ ज़मीन जायदाद की वजह से ही मांगा था। आज जोहान की मेहंदी थी, जिस पर पूरे इलाके के लोग उनकी हवेली में इकट्ठे थे। वो उदास चेहरे के साथ अपनी अम्मा साईं के पास आकर खड़ी हो जाती है। अम्मा साईं जो मेहमानों से बातें कर रही थी, पाकीज़ा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या हुआ पाकीज़ा? उनके पूछने पर वो अपनी डुबडुबाई आंखें उठाकर उन्हें देखती, फिर जल्दी से मुस्कुरा देती। कुछ नहीं अम्मा साईं, आँख में कुछ चला गया था बस। और वो भाई आ रहे हैं, मैंने उन्हें आपका पैगाम दे दिया था। वो नम आँखों से मुस्कुरा कर कह रही थी। उसकी इस मासूमियत पर अरीज बेगम का दिल किया सामने खड़ी अपनी नाजुक जान बेटी को अपने दिल में कहीं छुपा ले, कि फिर इसे कोई दुख ना देखने को मिले। बचपन से ही इसने खुद पर नफरत झेली थी, कभी बाप और कभी भाई की। सिर्फ अम्मा साईं ही थी जो इससे प्यार करती थी। वो बेचारी तो अपना कसूर भी नहीं जानती थी। अरीज बेगम क्या बताती कि उसका कसूर ही बेटी पैदा होना था। कुछ देर बाद जोहान आ गया था। फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। सब लोग जोहान को मेहंदी लगा रहे थे। पाकीज़ा अपनी दोस्त नायला के साथ एक साइड पर मेहमानों की तरह बैठी हुई थी। नायला स्टेज से नज़र हटाकर पाकीज़ा को देखती, जो रात की तारीकी में अपनी सादगी के बावजूद चांद की मानद चमक रही थी। पाकी, यार तुम भी जाओ, अपने भाई को मेहंदी लगाओ, आखिर वो तुम्हारा इकलौता भाई है। नायला की बात पर पाकीज़ा किसी सोच से निकलकर उसे देखती। सुनो लड़की, तुम आज के दिन अपने मनहूस साए को मेरे बेटे से दूर रखना, और ख़ास करके अपने हाथों से मेरे बेटे की शगुन की मेहंदी को मत छूना। पाकीज़ा को आज सुबह की अपने बाबा साईं की बात याद आती, जिसे याद करके उसकी आंखें नम हो गई थी। नहीं, असल में मुझे मेहंदी से एलर्जी है, इसलिए मैं भाई को मेहंदी नहीं लगा सकती, वो हंसकर कहती, जिस पर नायला भी हंसकर सर झटकती। वो बचपन से पाकीज़ा की अच्छी दोस्त थी,
پاکیزہ کے نام بتانے پر بھی وہ سب جان لیتی تھی، پر پھر بھی اس کی جھوٹی مسکان کا برم رکھ لیتی تھی۔ آج بارات تھی، سب لوگ بارات کے لیے تیار تھے۔ چودھری شجاعت افریدی اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اپنی بیٹی کو بھی بولنا، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جائے گی۔ چودھری صاحب کی بات سن کر عریش بیگم حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھتی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں سائیں؟ میرا مطلب ہے، آپ نے کہا تھا پاکیزہ ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں کہا تھا، پر اب مجبوری ہے۔ سب جانتے ہیں یہ منحوس میری بیٹی ہے، اس لیے اس کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ ان کی بات پر عریش بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ ایسے مت کہا کریں سائیں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بیگم کی بات پر وہ دانت پینچ کے، یہی تو دکھ ہے، میں تو اسی وقت اس بدنامی کو مار دیتا جس دن مجھے پتا چلا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر صرف تم پر ترس کھا کر میں نے اسے زندہ رہنے دیا۔ چودھری صاحب کی بات پر انہیں 20 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب پاکیزہ پیدا ہوئی تھی۔ چودھری صاحب خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دیں، میں اسے چھپا لوں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں لاؤں گی۔ خدا میری بچی کو چھوڑ دے، اس کی جان بخش دے۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیے چودھری صاحب، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، میری بچی مجھے دے دے۔ وہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ چودھری صاحب جبڑے پیچھے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے اور کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی گلابی گڑیا کو۔ وہ اپنی کالی موٹی موٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان کا دل کچھ پل کے لیے نرم پڑا تھا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹک کر نفرت سے اسے عریش بیگم کو تھما دیتے۔ وہ اپنی بچی کو پاتے ہی اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ عریش بیگم اپنی ان سوچوں سے نکل کر اپنے آنسو صاف کرتی پاکیزہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ گہرا سانس بھرتی، پھر اپنے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولتی۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اوندے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عریش بیگم دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی، جس پر پاکیزہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی بیڈ سے کھڑی ہو جاتی، پھر اپنی اماں سائیں کو دیکھ کر سکون کا سانس بھرتی۔ اماں سائیں، آپ یہاں پر؟ وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے لیتی ننگے پاؤں اپنی اماں کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ عریش بیگم کی بے ساختہ نظر اس کے گلابی پیروں پر جاتی۔ جس پیر پر وزن ڈال کر وہ قدم آگے بڑھاتی، وہ پاؤں کچھ پل کے لیے سفید ہو جاتا تھا، پھر جیسے ہی وہ اٹھاتی وہ پھر سے گلابی ہو جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے نازک سراپے کو دیکھتی ہوئی اب اس کا چہرہ دیکھتی۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی، گال معمول کی طرح سرخ تھے اور لبوں کا رنگ خون چھلکاتا سرخ تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت تھی، پر اس کا نصیب، اس بات پر عریش بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، اسے بیعت محبت کرنے والا شوہر عطا کرنا جو اس کی تمام احساس کمتری کو ختم کر دے اور ملکہ بنا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ کیا ہوا مسائی؟ آپ کیا سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں؟ اب وہ ان کے سامنے پریشانی سے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کا ماتھا چوم لیتی ہیں۔ کچھ نہیں پاکی میری بچی، تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا سائیں کا حکم ہے کہ تم بھی چلو گی۔ اماں سائیں کی بات پر بے یقینی سے اس کا منہ کھل جاتا۔ کیا؟ وہ واقعی اماں سائیں؟ پھر وہ بے یقینی کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی۔ وہ خوش ہوتی، ان کے گلے لگ جاتی۔ نکاح ہو چکا تھا، بس اب رخصتی کی تیاری چل رہی تھی جب زوہان سب سے معذرت کرتا اسٹیج سے نیچے اترا اور واش رومز والی سائٹ پر آ گیا۔ اسے مسلسل کال آ رہی تھی۔ وہ اپنی شیروانی کی جیب سے فون نکالتا تو سکون کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھا لیتا ہے۔ آگے سے کوئی غصے سے برس رہا تھا۔ راحت، ریلیکس یار ریلیکس، یہ شادی صرف میں بابا سائیں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ سکون تو میرا تمہارے پاس ہے یار، تمہارے علاوہ میں کیسے کسی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں؟ وہ بڑی دقت سے کہہ رہا تھا۔ آگے سے پھر کچھ کہا گیا تھا،
آج کیسے؟ آج میں نہیں آ سکتا یار، سمجھا کرو۔ نہیں، اس کالی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار۔ کیا کالی؟ پیچھے سے بھاری آواز آئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً سے پلٹا تھا، جہاں جبران کاظمی اپنی وجاہت سمیت کھڑا ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان افریدی فوراً سے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھ گیا۔ وہ کالی شلوار قمیض کی بات کر رہا تھا۔ میرا ملازم کل کے لیے میری کالی شلوار قمیض کا کہہ رہا تھا، جس میں نے اسے کہا کہ مجھے کالی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کی بات پر جبران بس سر ہلا دیتا، لیکن ماتھے کے بل ویسے ہی تھے۔ وہ ایک نظر میں اگلے بندے کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی ذوحان افریدی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ یورپ میں تھا جب اس کے بابا سائی نے اس کی بہن کا رشتہ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ لوگ اچھے ہیں پرکھے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلیں، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ جبران کاظمی کے اسپاٹ لہجے پر وہ سر ہلاتا آگے بڑھا تھا۔ ذوحان افریدی، میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ جبران کاظمی کی بہن ہے، جس کی جان اس کی بہن میں بستی ہے۔ وارننگ دیتے لہجے پر ذوحان اپنا حلق ترک کرتا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے، پر سامنے والے کا روب دبدبا اسے حلق ترک کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ذوحان افریدی خوش شکل اور نارمل قد کا مالک تھا، جبکہ جبران کاظمی مغرور، نقوش، چوڑی جسامت اور 6 فٹ قد کا مالک تھا، جس کی وجاہت اور تمکنت اگلے بندے کو جھکا دیتی تھی۔ سب سے واضح اس کی شہد رنگ آنکھیں تھیں، جو سامنے والے کا اندر تک ایکسٹرا کرتی تھیں۔ ذوحان بس اس بات میں سر ہلاتا اور وہاں سے نکل جاتا۔ جبران وہیں کھڑا گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ بابا سائیں کی تسلی کے باوجود اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر واپس ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پاکیزہ کو اپنی نئی بھابھی عروسہ بہت پیاری تھی۔ وہ نازک سراپے والی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی، جو سرخ لہنگے میں ہلکی جولری اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا نکاح برائڈل روم میں ہی ہوا تھا۔ اسٹیج پر ساتھ بٹھانے کا رواج یہاں نہیں تھا۔ پاکیزہ مسٹرڈ رنگ کے لہنگا کرتی میں تھی، جس پر کہیں کہیں موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ اس نے مسٹرڈ لہنگے پر میرون دوپٹہ گلے میں لیا ہوا تھا۔ بال کھلے تھے، جبکہ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باہر سے پیغام آیا تھا کہ سب لڑکیاں کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں، کیونکہ عروسہ کاظمی کے بھائی نے اس سے ملنے آنا تھا۔ سب باہر جا چکی تھیں۔ پاکیزہ بھی اٹھ کر جانے لگی تھی کہ عروسہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی۔ تم بیٹھی رہو پاکیزہ، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملانا چاہتی ہوں۔ عروسہ کی دھیمی آواز میں کہی گئی بات پر پاکیزہ بکھلا گئی۔ نہیں بھابھی سائن، آپ ان سے ملنے میں باہر۔ پاکیزہ وہ بہت اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، بیٹھ جاؤ۔ اتنے عرصے میں عروسہ پاکیزہ کو اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بہت ڈرپوک اور معصوم تھی۔ جبران ہلکی سی دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ بے ساختہ دونوں نے نظر اٹھا کر جبران کو دیکھا تھا۔ سفید رنگ کی کلف لگی شلوار قمیض پہنے، اسکن شال اوڑھے اور اسکن ہی پشاوری چپل پہنے، وہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ جبران اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نہ جانے کب اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ جو کل تک اپنے گڈا گڈی کی شادی کرتی تھی، اب خود اس کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبران نم آنکھوں سے مسکراتا، پھر اس کی طرف قدم بڑھا دیتا کہ اس کی نظر اب اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی پر گئی تھی، جو سر جھکائے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ عروسہ اس کی نظروں کا تعاقب کرتی، پھر مسکرا دیتی۔ اس سے ملے بھائی جان، یہ میری معصوم ڈرپوک سی نئی دوست پاکیزہ افریدی۔ جبران اس کا پورا تعارف سن کر ہی اسے پہچان گیا تھا۔ یہ ضرور ذوحان افریدی کی بہن ہوگی۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ سر جھکائے ہی سلام کرتی۔ اس کی صدا پر وہ مسکرا گیا، پھر سلام کا جواب دیا۔ بھاری مگر دھیمی آواز میں جواب سن کر وہ ہمت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی۔ وہ پوری شان سے کھڑا مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ایسا خوبرو مرد دیکھا تھا
جس کی مسکراہٹ اتنی شفیق تھی کہ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جبران اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جنہیں وہ بار بار جھپک رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی پیاری تھی۔ جبران نے ایک نظر میں مان لیا تھا۔ عروسہ اٹھ کر اپنے بھائی سے مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی سب دلہن کو لیے اس کے کمرے میں چلے گئے تھے، سوائے پاکیزہ کے، کیونکہ بابا سائیں کا حکم تھا پاکیزہ ذوحان کے کمرے میں نہیں جائے گی، اس لیے پاکیزہ سیدھا اپنے روم میں آئی تھی۔ اب وہ کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے سچ میں اپنی نئی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ایک خوبصورت سا انسان اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا گیا، جس کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ پاکیزہ گھبرا کر آنکھیں کھول لیتی ہے۔ دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اسے اس آدمی کا خیال کیوں آیا؟ وہ اسی کشمکش میں گھبراتی کب سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، سب آئے تھے۔ آج کے دن بھی عروسہ بلو میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ذوحان بھی جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس کے برابر کھڑا تھا۔ وہ ساتھ میں پیارے لگ رہے تھے۔ پاکیزہ گرے رنگ کی کیپری اور لانگ شرٹ پر وائٹ دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ آج بھی وہ ہلکا سا تیار ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عروسہ کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ جانے انجانے میں پاکیزہ کی نظر اسے تلاش کر رہی تھی جو نہیں آیا تھا۔ ولیمہ بھی بہت اچھے سے طے پا گیا تھا۔ زندگی واپس معمول پر شروع ہو گئی تھی۔ آج عروسہ اور ذوحان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ عروسہ آہستہ آہستہ پاکیزہ کی زندگی سے واقف ہو گئی تھی۔ اسے یہاں صرف اس کی اماں سائیں ہی پیار کرتی تھی، باقی کوئی نہیں۔ جبکہ عروسہ بھی ایک بہن تھی، اسے تو اس کے بھائی اور بابا سائیں بہت پیار کرتے تھے۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگا تھا۔ اب اس کے دل میں پاکیزہ کے لیے ہمدردی اور محبت اور بڑھ گئی تھی۔ عروسہ پاکیزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے فون پر جبران کاظمی کی ویڈیو کال آئی۔ عروسہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ جلدی سے کال اٹھا لیتی ہے۔ او بھائی جان، اتنی دنوں بعد آخر آپ کو یاد آ ہی گئی اپنی گڑیا کی، وہ خفگی سے کہتی جس پر دوسری طرف سے کہکا گونجا تھا۔ پاکیزہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، اس کہکے پر اپنا دل تھام گئی۔ دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگ گئی تھی۔ وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ کی طرف چلی گئی۔ شاید وہاں سے اس شخص کا عکس نظر آ جائے۔ ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ نہیں، یہ میرا کمرہ نہیں، پاکیزہ کا ہے۔ یہ دیکھیے پاکیزہ جو چوری چوری اسکرین دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک عروسہ کے اسکرین سامنے کرنے پر وہیں شل ہو جاتی ہے۔ وہ 3 پیس سوٹ پہنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنی ٹائی لوز کر رہا تھا، اچانک سے اسے دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک جاتا۔ وہ بلیک رنگ کے شورٹ کرتا کیپری میں سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ شل سی ہوتی ہوئی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے جبکہ دوپٹہ کہیں نہیں تھا۔ 2 منٹ لگے تھے دونوں کو سنبھلنے میں۔ جبران نام محسوس انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگ گیا، جبکہ پاکیزہ 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ عروسہ دونوں سے انجان، ناسمجھی سے پاکیزہ کو واش روم میں بند ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اب تم کب آؤ گے؟ تم کو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ راحت ذوحان کے سینے پر سر رکھ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں اس وقت کنفرٹر میں تھے۔ نہیں، تم جاؤ اور مجھے بھی اس کوٹے سے آزاد کروا لو۔ راحت اب اس کے سینے سے اٹھ کر اپنے گرد سفید چادر لپیٹتی اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتی۔ ذوحان بھی اٹھ کر بیٹھتا، پھر اسے دیکھتا۔ ہاں، تم بس کچھ وقت اور انتظار کرو، میں اس لڑکی عروسہ کا کچھ کر لوں، پھر کیا؟ اسے مار دیتے ہیں۔ راحت کی بات پر ذوحان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ تم پاگل ہو؟ ایسے کیسے؟ گھر میں سب اس کی طرف ہے، سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ذوحان کی بات پر راحت سر چٹکتے ہوئے کہتی ہے، تو ہم اسے باہر مار دیں گے۔ راحت کی بات پر ذوحان ناسمجھی سے اسے دیکھتا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ راحت کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، پھر ویسے ہی چلتی
दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। सामने अरूसा थी। अरूसा सामने खड़ी वरना हाल में सफ़ेद चादर लपेटे लड़की से नज़र हटाकर बेड पर देखती है जहाँ उसका शौहर शर्ट के बगैर बैठा था। ज़ुहान का मुंह खुल जाता है। उसे राहत से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। आओ, अंदर आओ, राहत तंज से कहती। अरूसा भी यकीनी से ज़ुहान को देखती नफ़ी में सर हिला रही थी। अब शहर का कहकर रोज़ यहाँ कोठे पर आते थे, वो तकलीफ से बोली थी। ज़ुहान अब बेड से खड़ा हो गया था। मुझ में क्या कमी थी ज़ुहान साईं, जो आप इस तवाइफ। वो आगे कुछ बोल नहीं सकी थी। अरूसा मेरी बात सुनो। ज़ुहान कुछ कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था जब वो हाथ के इशारे से उसे चुप करवा गई थी। नहीं साईं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बल्कि मैं आपका अपने भाईजान को बताऊंगी। वो रोती हुई चीखी थी। वो कमरे के बाहर ही खड़ी बोल रही थी, जिसकी वजह से बाकी लोग भी अपने गुनाहों समेत कमरे से बाहर आ रहे थे। इसे इस माहौल से घुटन हो रही थी। इससे पहले ज़ुहान इस तक पहुंचता, वो वहाँ से भाग जाती है। ये तुमने क्या किया राहत? अब वो राहत पर चीखा था, जो बस मुस्कुराए जा रही थी। देख क्या रहे हो चौधरी साहब, वो तुम्हारी असलियत सबको बता देगी। क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी। राहत की बात पर वो अपनी शर्ट पहनता, साथ ही चाबी, वॉलेट और गन उठाकर सरपट अरूसा के पीछे दौड़ा था। हेलो भाईजान, वो रोती हुई भागती जा रही थी जब अचानक से उसके फ़ोन पर जिब्रान काज़मी की कॉल आई। क्या हुआ अरूसा, तुम ठीक हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है तुम्हें याद करके। अरूसा की बात सुने बगैर वो बोला था, नहीं भाई, मैं ठीक नहीं। वो यहाँ कोई अच्छा नहीं है। वो तवाइफ के साथ एक बिस्तर पर थे। मैं यहाँ कोठे पर। क्या कह रही हो अरूसा? तुम कोठे पर क्या कर रही हो और किसकी बात कर रही हो? वो अपनी जगह से खड़ा होता दाड़ा था। ज़ुहान साईं यहाँ कोठे पर तवाइफ के साथ। अरूसा की बात पर वो मुठ्ठियाँ भींच गया कि उसकी चीख की आवाज़ आई। क्या हुआ अरूसा? अरूसा माई, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती, मेरा बच्चा। एक बार फिर गोली की आवाज़ आई थी, जिसके साथ ही दूसरी तरफ खामोशी फैल गई थी। अरूसा वो चीखा था। आगे से कॉल कट गई थी। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। शोर, चीखों पुकार, एम्बुलेंस की आवाज़ें, तेज़ तेज़ चलते बूटों की आवाज़ें, अंधेरा और बस अंधेरा। क्या अरूसा माँ बनने वाली थी? अरूसा पर गोली किसने चलाई? ज़ुहान ने या फिर किसी और ने? क्या जिब्रान काज़मी अपनी बहन को बचा सकेगा? आगे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेस्टिक वर्ल्ड के साथ। अभी तक की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी से रिलेटेड फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और नॉवेल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।